فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك سبحان الله سبحان الله سبحان الله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منبر نور پہ جلوہ بار سادات کرام، مشائخ ذوی الاحترام، علماء ذوی الاحتشام، حفاظ کرام، ائمہ اعظام، شورائے اسلام اور دور و دراز سے اس انتہائی خوبصورت اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں پوری گرمی کے ساتھ میرے سامنے بیٹھی سنی عوام، سبحان اللہ سبحان اللہ گوشے میں بیٹھ کر پوری محبت کے ساتھ کان لگا کے سننے والی ہماری خواتین اسلام، آپ کے اس دیار محبت میں دوسری بار حاضر ہوا اور یہ میرے 3 روزہ بھروچ ضلع کا پہلا اجلاس ہے. آج یہاں ہے اور پرسوں کہاں ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ کوئی پوچھے کہ کل کہاں ہے تو آپ فوراً بتا دیں کل انکلیشور میں. جمعہ کہاں ہے تو بغیر سوچے آپ بتا دیں کہ واگھرا میں ہے. اور پرسوں اگر کوئی کہے کہاں ہے تو آپ کو کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں، کہہ دیجئے گا تیرے سوال ہی میں جواب چھپا ہوا ہے. جگہ کا نام ہی کہاں ہے. وریڑیا سے آگے آپ لوگ تو اچھی طرح جانتے ہیں. بہرکیف ایک نعت پاک سے سلسلے کا آغاز کروں گا. سبحان اللہ ہمارے ناظم اجلاس عزیز القدر محب گرامی جناب مولانا حافظ حسن صاحب، ان کی شفقتیں بچپن سے میرے ساتھ رہی اور میں یہ بات کہنے میں حق بجانب بھی ہوں کہ انہوں نے مجھے گود میں کھلایا ہے. آج یہ جلسے کی نظامت فرما رہے ہیں. ان کی بھی پسند یہ ہے کہ نعت پڑھ دیا کیجئے تو میں یہیں سے شروع کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس سے پہلے کہ میں سناؤں گنگناؤں، ہمارے پاٹن والے بابا بیٹھے ہیں، دعا دے رہے ہیں پوری محبت کے ساتھ، پوری وفاداری کے ساتھ. اور آج کل کے ماحول کو دیکھ کے کہا جائے تو مکمل ایمانداری کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب پیش خدمت ہے اور پوری زندگانی سے سنیے گا. بڑا پرانا کلام ہے لیکن بڑی تازگی کے ساتھ سنانے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیے گا. میرے نبی میرے نبی پہ میرے رب کے میرے، پیچھے والوں سے بھی توجہ ہونی چاہیے. میرے نبی میرے نبی پہ میرے رب کے کتنے انعامات نہ پوچھو. میرے نبی میرے نبی پہ میرے رب کے کتنے انعامات نہ پوچھو. میرے نبی پہ میرے رب کے
پہ میرے رب کے کتنے انعامات نہ پوچھو، جن کا صدقہ کھاتے سب ہیں، جن کا صدقہ کھاتے سب ہیں، ان کے احسانات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، شہزادہ حضور غازی ملت، آبرو اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ صدقہ کھاتے سب ہیں، ان کے احسانات نہ پوچھو میرے نبی۔ اس شعر پہ خاص توجہ ہو، جنہوں نے اپنی ماتھے کی نظر سے سرکار کا گنبد خضرا دیکھا ہے سبحان اللہ، وہ تو مست ہو جائیں گے، لیکن جنہوں نے نہیں دیکھا ہے اور یہیں بھروچی میں رہ کر اپنے سینے کو نبی کا مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، ان کی بھی خاص توجہ دیکھیے گا پوری زندگی کے ساتھ۔ جن کا صدقہ کھاتے سب ہیں، ان کے احسانات نہ پوچھو میرے نبی۔ توجہ کہ اپنی مرادیں پا کر مرادیں پا کر سب شاہوں گدا یہ کہنے لگے، اپنی مرادیں پا کر سب شاہوں گدا یہ کہنے لگے، کوئے نبی کوئے نبی کوئے نبی میں ہونے والی رحمت کی برسات نہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ نبی میں ہونے والی رحمت کی برسات نہ پوچھو۔ پوری زندگانی سے سنیے گا۔ اب تو ماشاءاللہ قاری صاحب نے بھی نعرہ لگا دیا، امام صاحب، اور یہ معمولی امام نہیں ہے، ان کے پیچھے شیخ الاسلام نماز پڑھتے ہیں۔ پوری توجہ کے ساتھ یہ انتہائی قیمتی شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور دل کے کسی حصے کو اگر یہ شعر چھو جائے تو محبت سے دعا دیجئے گا۔ جن کا صدقہ کھاتے سب ہیں، ان کے احسانات نہ پوچھو میرے نبی۔ اور دیکھیے گا حضور کی زندگی میں کئی سفر آئے کہ نہیں ہے، کچھ اعلان نبوت سے پہلے اور زیادہ تر اعلان نبوت کے بعد۔ چنانچہ چچا ابو طالب کے ساتھ تجارت کا سفر ہو، یا اہلیہ کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ سفر ہو، یا پھر اعلان نبوت کے بعد سفر پہ سفر ہو، اور سب سے مشہور سفر تو سفر ہجرت ہے، جس میں مکے سے مدینے کا سفر تھا۔ لیکن میں کس سفر کا ذکر کر رہا ہوں، میں کوشش کروں گا کہ آپ سمجھ بھی لیں پہلے مصرے میں ہنٹ دوں گا، سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ توجہ چاہوں گا، دیکھیے گا پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ پورے سفر میں ملنے والے سفر میں ملنے والے ملتے رہے ہر منزل پر، پورے سفر میں ملنے والے ملتے رہے ہر منزل
دل پر دید کی شب، دید کی شب، دید کی شب سدرا کے آگے، دید کی شب سدرا کے آگے کون ملا یہ بات نہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر تاج العلماء زندہ باد، تاج العلماء زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ کی شب سدرا کے آگے کون ملا یہ بات نہ پوچھو میرے۔ اور یہ حاصل کلام شعر ہے، تمام علماء کرام کی خاص توجہ۔ اتفاق سے آپ کے شہر میں پہلی بار میرے برادر نسبتی عزیز القدر جناب سید شیخ محمد شاہد میاں صاحب تشریف لائے ہیں اور بڑے پیچھے بیٹھے ہیں۔ خیر نیچے بھی ہیں اور پیچھے بھی ہیں، لیکن سننے میں پیچھے نہیں ہوتے۔ ان کے ذوق کے مطابق یہ شعر ان کے حوالے سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، خاص توجہ رہے گی۔ تیار ہیں سب لوگ؟ زندگی کے ساتھ دیکھیے گا۔ میرے نبی پر میرے رب کے کتنے انعامات نہ پوچھو، جن کا صدقہ کھاتے سب ہیں ان کے احسانات نہ پوچھو میرے نبی۔ دیکھیے گا حافظ صاحب، میرے جنازے کو مہکا دو، میرے جنازے کو مہکا دو، شان سے مجھ کو لے جاؤ، جنازے کو مہکا دو، شان سے مجھ کو لے جاؤ، آج رخے آج رخے آج رخے جانا دیکھوں گا، آج رخے جانا دیکھوں گا، آج میرے جذبات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، شہزادہ حضور غازی ملت، فیضان حضور سرکار کلا، آج ہے جانا دیکھوں گا، آج میرے جذبات نہ پوچھو۔ اور آخری شعر ہے، اور بھی اشعار ہیں لیکن یہ آخری شعر توجہ کے ساتھ دیکھیے گا۔ یہ کیسی زندگی ہماری ہے کہ جسم تو یہاں ہے مگر دل مدینے میں دھڑک رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنی دور ہجر کے ایسے لمحات گزر رہے ہیں، یہ کیا بیان کیا جائے۔ ایک عاشق اسی رنگ میں ڈوب کے کہتا ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا، کہ میرے نبی پہ میرے رب، توجہ ہے آپ لوگوں کی، پیچھے والوں کی، دیکھیے گا کہ درد، لفظ درد پہ توجہ رہے، درد ہجر یہاں جینے میں، درد ہجر یہاں جینے میں، حسن وصال مدینے میں، درد ہجر یہاں جینے میں، حسن وصال مدینے میں، دیوانوں 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 کا اس دنیا میں عالم اور حالات، سبحان اللہ سبحان
اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد پیمانوں کا اس دنیا میں عالم اور حالات نہ پوچھو اور مقطع کا شعر ہے ارشاد ایک غریب آدمی جس کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ مدینے جا سکے ہر سال اجمیر جاتا ہے تاکہ وہاں فیضان مدینے کا مل جائے سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن پھر بھی پائی جمع کر رہا ہے لوگ اسے تانا دے رہے ہیں کہ تیرے پاس اتنی اوقات نہیں اتنی دولت نہیں تو کہاں مدینے کا سپنا کہاں تو اور کہاں مدینہ تو وہ کس انداز میں دو مصرے میں کہتا ابھی نظر پڑی عزیز القدر جناب حافظ مشتاق صاحب برطانیہ سے تشریف لائے برمنگم سے اور وہاں تو خیر ان کو کئی موقع ملے جلسے سننے کے آج بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ انہی کے دیار میں انہیں سنا رہا ہوں پوری زندگی کے ساتھ اس مقطع کے شعر پہ خاص توجہ رہنی چاہیے دیکھیے گا علماء کرام کی رخت کہتے ہیں کپڑے کو کسے کہتے ہیں کہ جو سامان پیک کرتے وقت آپ پیکنگ کرتے ہیں جو زیادہ راہ اسے رخت سفر کہتے ہیں توجہ رہے کہ رخت سفر اب باندھ لیا ہے سفر اب باندھ لیا ہے نور نے ان امیدوں پر رخت سفر اب باندھ لیا ہے نور نے ان امیدوں پر جانے کب سرکار بلا جانے کب سرکار بلا لیں تم میری اوقات نہ پوچھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ سبحان اللہ یا رسول اللہ حضور غازی ملت زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ وقت سفر اب باندھ لیا ہے نور نے ان امیدوں پر جانے کب سرکار بلا لیں جانے کب سرکار بلا لیں تم میری اوقات نہ پوچھو میرے نبی پہ میرے رب کے کتنے انعامات نہ پوچھو جن کا جھوم کے درود پاک پڑھنا اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسن وعلی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مقدس کا 30واں پارہ ہے اور سورہ علم نشرح شریف کی ایک انتہائی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اتنی مشہور اتنی معروف کہ نہ جانے کتنے جلسوں میں کتنی محفلوں میں کتنی مجلسوں میں آپ نے 55 سے لے کے کتنوں نے 55 تک سن ڈالا اتنی مشہور آیت ہے اور اس کی شہرت کا عالم یہ ہے کہ اگر میں ترجمہ نہ بھی کروں تو بڑے چھوٹوں کو بھی کوئی دقت نہیں ہوگی اتنی بار سنا پھر بھی حصول برکت کے لیے کیونکہ اسلاف کا طریقہ ہے پہلے ترجمہ ہونا چاہیے پھر ترجمانی اور جب ترجمانی ہوگی تو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی مسکرا دو بھائی ابھی بھارت میں اتنی مہنگائی ہو گئی ہے مگر مسکرانے پہ ابھی بھی کوئی ٹیکس نہیں ہے
اور جب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تو انہیں بہکانے میں بڑی پریشانی ہوگی. رب تعالیٰ کا ارشاد والا شان ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ترجمہ، اے محبوب، توجہ ہے آپ سب لوگوں کی، اے محبوب ہم نے آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا. سبحان اللہ. I made your zikr so high over the sky just because of you. آپ کے خاطر. کیونکہ علماء کرام بیٹھے ہیں اور جب اہل علم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو جو میری رگے فکر ہے وہ بھڑکتی رہتی ہے کہ تھوڑا ان کی بات بھی کرو تب لوگوں کی بات کرنا. اور یہیں سے میں شروع کر رہا ہوں. عربی زبان میں متکلم کے لیے دو صیغے ہیں، جیسے اردو میں ہر زبان میں تقریباً کم و بیش ہوتے ہیں. میں نے پکایا، اس کے لیے میں بولا جاتا ہے، اور 8-10 لوگوں نے مل کے پکایا تو کہا جائے گا ہم نے پکایا. اب ہم نے اس میں دم پیدا کر دیا. ایک صاحب نے کہا میں نے جلسہ کیا. ہم سمجھ گئے کسی ایک آدمی نے لگتا ہے جیب خرچ کیا ہے، باقی سب صرف سننے آئے. لیکن مائک سے اعلان ہوا کہ ہم نے جلسہ رکھا تو ہم سمجھ گئے کہ اس ہم میں کئی لوگوں کا دم شامل ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چنانچہ عربی زبان میں واحد متکلم کے لیے اس طرح کہا جائے گا جیسے جلستو میں بیٹھا، تکلمتو میں نے بات کی، وعظتو میں نے خطاب کیا، فہمتو میں سمجھا. یہ میں کے لیے، کس کے لیے ہے؟ اور جب اسی میں ہم شم کرنا ہے تو پھر فہمتو نہیں کہیں گے، فہمنا، فہمنا، سمعنا، اکلنا، شربنا، یہ انداز ہوگا. یعنی جمع متکلم میں نون الف شامل ہو جائے گا. یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ان دونوں چیزوں کا تعلق اس آیت سے بڑا گہرا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آخر بات کیا ہے؟ میں سیدھے آ رہا ہوں بالکل ایکسپریس ہائی وے پہ. میں جانتا ہوں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کہیں ہمیں ایک دم ٹھنڈا نہ کر دے، اس سے پہلے گرم کرنا بڑا ضروری ہے. اور جب سنی گرم ہوتا ہے تبھی صحیح میں کرم ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے مجھے بھی گرم ہونا بڑا ضروری ہے. توجہ چاہوں گا بالکل. آخر بات کیا ہے کہ وہ رب جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، دھرتی بنایا، گگن بنایا، پون بنایا، چندرما بنایا، آکاش سے لے کے پاتال تک صبح سے شام ہو جائے گی گن نہیں پاؤ گے کیا کیا بنایا. جب بنایا تو یہ نہیں کہا کہ ہم نے بنایا، کیا کہا؟ میں نے بنایا. قرآن مقدس کا 27واں پارہ ہے، سورہ زاریات شریف ہے. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اے محبوب، اے لوگوں سنو، میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. کس نے پیدا کیا؟ اللہ فرما رہا میں نے. کس نے؟ ذرا زور سے بولیے. تو جب جنات کی بات آئی تو میں، انسان کی بات آئی تو میں، یہ دھرتی گگن، یہ برگ و ثمر، شمس و قمر، شجر و حجر، خشک و تر، بحر و بر، جن و بشر، یہ زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، یہ سارے جہاں سب میں میں، ہر چیز میں میں. آسمان میں نے بنایا، دھرتی میں نے بنایا، گگن میں نے بنایا، پون میں نے بنائے، غنچے میں نے بنائے، کہکشاں میں نے بنائے، کلیاں میں نے بنائے، پھول میں نے بنائے. جب آبشار کے نغموں کی بات آئی تو میں، جب ستاروں کی قندیلوں کی بات آئی تو میں، پہاڑوں کی بلندی کی بات آئی تو میں، جنت کی زینت کی بات آئی تو میں، دوزخ کی بات آئی تو میں، آسمان کی بلندی کی بات آئی تو میں، جب زمین کے فرش کی بات آئی تو میں، یعنی جب سارے بندوں کی بات آئی
تو میں مگر جس وقت رفعت پاک مصطفیٰ کی بات آئی، بلندی ذکر کی بات آئی، تو یہ نہیں کہا کہ میں نے بلند کیا، بلکہ کہا محبوب ہم نے بلند کیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خانوادہ اشرفیہ، حضور تاج العلماء، شہزادہ حضور غازی ملت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے کس نے بلند کیا؟ ہم کہا، کیوں؟ اللہ کرے گی آنے والی بات بغیر کہے دل میں اتر جائے۔ کیوں؟ تاکہ دنیا یہ سمجھ جائے کہ یہ کسی معمولی کی ہم نہیں ہے، یہ بندوں کی نہیں، اللہ کی ہم ہے۔ ارے نبی کو گرانے والوں، ان کی شان کو گھٹانے والوں، تیری 7 نسلیں جل کے خاک ہو جائیں گی۔ اس مصطفیٰ کو کون گرائے جسے رب کی ہم نے بلند کیا؟ اور یہ تصویر کا ایک رخ اور دیکھتے ہیں اسی میں، اور پوری سنجیدگی سے سنیے گا۔ میں بھی ریسٹ لیتا رہوں، آپ بھی تھوڑا تھوڑا ماحول کو گرم کرتے رہیں۔ آئیے، حضور کس دن پیدا ہوئے؟ پیر کے دن۔ پیر کے دن پیروں کا پیر آیا، پیر کے دن۔ جبکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سب سے بڑا دن جو ہے وہ جمعہ۔ کون سا دن ہے؟ ایک دم بالکل میں سوچ رہا ہوں کہ کے جی اور نرسری کے سٹینڈرڈ کی گفتگو سے بات چلاؤں، تاکہ اگر کوئی یہ قسم کھا کے آیا ہے کہ میں کچھ نہیں سمجھوں گا تو انشاءاللہ وہ بھی سمجھ کے اٹھے۔ بالکل سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ ٹھیک ہے، ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں۔ کس مہینے میں حضور پیدا ہوئے؟ کس مہینے؟ ربیع الاول میں۔ حالانکہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام میں سب سے مقدس مہینہ رمضان ہے، ٹھیک ہے؟ کس تاریخ میں پیدا ہوئے؟ 12۔ جبکہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ سب سے مقدس تاریخ عاشورے کی 10 ہے، محرم کی 10 ہے۔ اچھا، کس زمین پہ پیدا ہوئے؟ مکہ شریف، مکہ مکرمہ، وہ زمین جسے حضرت ابراہیم نے دیکھا تو کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے اللہ، میں اپنی فیملی کے ساتھ ایک ایسی زمین پہ ٹھہر گیا ہوں جہاں نہ پانی ہے نہ دانا ہے، ہر طرف سوکھا ہے، یہ کس بنجر میں آ گیا ہوں؟ بس اے اللہ، آ گیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ جبکہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ سب سے مقدس ترین زمین، اس حیثیت سے کہ سب سے زیادہ انبیاء کہاں تشریف لائے، وہ ارض فلسطین ہے۔ کون سی زمین ہے؟ پیلسٹائن کی زمین، وہ قطاع غزہ جہاں بمباری ہو رہی ہے، سب سے زیادہ انبیاء وہاں تشریف لائے۔ وہاں نہیں، اس میں کون سا راز چھپا ہے؟ اس عاشورے کے دن حضور کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ وہ یوم عاشورہ، میں آ رہا ہوں سیدھے، توجہ رہنی چاہیے، جس دن اللہ نے اس دنیا کو بنایا۔ ارے جس دن رب نے جنت و دوزخ، لوح و قلم، کرسی، زمین و آسمان بنایا، وہ دن کوئی اور دن نہیں، وہ دن یوم عاشورہ تھا۔ جس دن میرے رب نے آسمان سے زمین پر پہلی بار بارش کی، وہ دن کون تھا؟ زور سے بولنا، یوم عاشورہ تھا۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو بنایا، حضرت آدم کو بنایا اور نور مصطفیٰ کو پیشانی پہ رکھا، وہ دن کون سا دن تھا؟ یوم عاشورہ تھا۔ جس دن آدم و حوا جنت سے دنیا میں آئے، میرے دوستو، وہ دن بھی کوئی اور دن نہیں، وہ دن یوم عاشورہ تھا۔ ارے جس دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی کا ساحل ملا، وہ یوم عاشورہ۔ وہ یوم عاشورہ جس دن حضرت یعقوب کی دعا قبول ہوئی، وہ یوم عاشورہ۔ جس دن حضرت یوسف کو کنویں سے نکالا گیا، وہ یوم عاشورہ۔ جس دن حضرت ایوب کے صبر کی معراج ہو گئی،
ارے وہ یوم عاشورہ جس دن حضرت موسیٰ کے لیے دریائے نیل نے راستہ بنا دیا، کوئی معمولی دن تھا؟ نہیں تھا نا۔ اس دن اپنے حبیب کو کیوں نہیں پیدا کیا؟ کیا پرابلم تھا؟ کیوں نہیں پیدا کیا؟ دن چنا تو جمعہ کا نہیں پیر کا، مہینہ چنا تو رمضان کا نہیں ربیع الاول کا، تاریخ چنی تو عاشورہ کی 10 نہیں ربیع الاول کی 12، اور جگہ چنی تو فلسطین بنی اسرائیل کی زمین نہیں بنی قریش کی زمین۔ بات کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ تو اسی ورفعنا کی ہم نے، توجہ چاہوں گا، اسی ورفعنا کی ہم نے جواب دے دیا کہ یہ میرے بندو، ہم نے جمعہ کے دن اس لیے پیدا نہیں کیا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ جمعہ کی وجہ سے نبی کو عظمت ملی، اسی لیے ہم نے دوشنبہ کے دن پیدا کیا۔ ہم نے رمضان میں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ رمضان سے نبی کو عظمت ملی۔ فلسطین میں اس لیے پیدا نہیں کیا کہیں کوئی یہ نہ کہے فلسطین سے نبی کو عظمت ملی۔ ہم نے بنی اسرائیل میں اس لیے پیدا نہیں کیا کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ بنی اسرائیل سے نبی کو عظمت ملی۔ ارے ہم چاہتے تو عاشورہ کے دن نبی کو پیدا کرتے، مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ یہودی، یہ عیسائی یہ تانا دے کہ عاشورہ کے دن پیدا ہوئے، ہمارے نبیوں کے پسندیدہ دن پیدا ہوئے، اس لیے عظمت ملی، اس لیے رفعت ملی۔ تبھی تو میں نے وہ دن چنا جو پہلے مشہور نہ تھا، وہ مہینہ چنا جو پہلے مشہور نہ تھا، وہ گھر چنا جو پہلے مشہور نہ تھا، وہ زمین چنی جو پہلے مشہور نہ تھی، ارے وہ تاریخ چنی جو پہلے مشہور نہ تھی، تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ ان چیزوں سے نبی کو عظمت نہیں ملی، بلکہ کائنات کی ساری چیزوں سے مصطفیٰ کو نہیں، مصطفیٰ سے کائنات کو عظمت ملی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، جشن عظمت مصطفیٰ کانفرنس، حضور تاج العلماء، مصطفیٰ سے انہیں عظمت۔ یہی تو رب سمجھا رہا ہے کہ اگر کسی چیز سے منسوب ہو جاتی ذات تو بہت سارے دماغ میں یہ خیال آ جاتا کہ اس وجہ سے افضل ہے، اس وجہ سے افضل ہے۔ نہیں، میں نے کہیں منسوب ہی نہیں کیا، تاکہ دنیا یہ سمجھ جائے کہ اسے کسی چیز نے نہیں، رب کی ہم نے بلند کیا۔ سبحان اللہ، رب کی ہم نے بلند کیا۔ اب کسی مائی کا لال میں اتنا دم نہیں کہ اس ہم سے ٹکرا سکے، اسی لیے جو ٹکراتے ہیں وہ چور چور ہو جاتے ہیں۔ آئیے اب تھوڑی سی علمی بات ہو جائے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، یہ امام ابن امام، سید ابن سید ابن سید، امام ابن امام، ان کے والد امام محمد باقر، ان کے والد امام علی زین العابدین، ان کے والد امام حسین، ان کے والد مولا علی۔ شان ایسی ہے کہ ایک مرتبہ سرکار مواجہ پاک سے گزر رہے تھے، حضرت امام جعفر صادق اپنے مواجہ سے گزر رہے ہیں، حضور کے مواجہ سے، یعنی نماز ادا کی، ممبر سے خطبہ دے کے اترے اور گزر رہے تھے۔ تو ایک پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور برا نہ مانے تو پوچھوں؟ کہا پوچھو کیا بات ہے؟ کہا صدیق اکبر اور فاروق اعظم، توجہ ہے، حضور کے نزدیک کیسے تھے؟ یہ سوال سنتے ہی امام سمجھ گئے کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں معلوم ہو رہا ہے۔ اس طرح کا سوال، ارے یہ تو بہت پرانی بات ہوگی۔ صدیق اکبر اور فاروق اعظم حضور کے نزدیک کیسے تھے؟ ہم ہوتے، آپ ہوتے تو جواب بڑا لمبا چوڑا دیتے کہ ایسے تھے، ویسے تھے، ایسے تھے، ویسے تھے، مگر وہ امام ابن امام حضور کی جالی کی طرف چہرہ کیا اور کہا تو پوچھ رہا نا کیسے تھے، دیکھ ایسے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ، امام ایسے تھے، یعنی بدر میں نبی کے ساتھ، احد میں نبی کے ساتھ، خیبر میں نبی کے ساتھ، خندق میں نبی کے ساتھ، سفر میں نبی کے ساتھ، حضر میں نبی کے ساتھ، خلوت میں نبی کے ساتھ، جلوت میں نبی کے ساتھ۔ ارے جب تک زمین پر تھے
نبی کے ساتھ آج گنبد خضرا کے نیچے لیٹے ہیں تو نبی کے ساتھ. سبحان اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر. وہ امام جعفر صادق ایک حدیث پاک اسی آیت کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں اور انتہائی حسنی حسینی حدیث. حسنی حسینی حدیث اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس حدیث کے جتنے بھی رجال ہیں وہ سب سید ہیں. سبحان اللہ. انہوں نے اپنے والد امام باقر سے سنا, انہوں نے اپنے والد امام زین العابدین سے سنا, انہوں نے اپنے والد امام حسین سے سنا, سبحان اللہ. انہوں نے اپنے بڑے بھائی اور پیر امام حسن سے سنا, انہوں نے مولا علی سے سنا, انہوں نے نبی سے سنا. سبحان اللہ. کتنی حسنی حسینی حدیث. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی آیت کے تعلق سے جماعت بیٹھی ہوئی اور امام جعفر صادق فرما رہے ہیں کہ جس وقت, توجہ ہے, جس وقت یہ آیے کریمہ نازل ہوئی, نزول کے بعد حضرت جبریل وہیں ٹھہر گئے. حضور نے پوچھا اے جبریل, توجہ ہے, اے جبریل یہ جو آیت نازل ہوئی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوب ہم نے آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا, اس میں بلندی ذکر, اشارہ سمجھتے چلیے گا, بلندی ذکر سے رب کی مراد کیا ہے؟ رب کی یعنی حضور کو تو پتا ہے کہ میں کیوں بلند ہوں, مگر حضور اپنے لیے نہیں امت کے لیے پوچھ رہے ہیں. از راہ تعلیم امت, جیسے استاذ اپنے کسی شاگرد سے پوچھتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ استاذ جاہل ہے, پوچھ اس لیے رہا تاکہ کلاس کے دوسرے بچوں کو پتا چلے. سبحان اللہ. تو حضور اجراہ تعلیم امت پوچھ رہے ہیں تاکہ ابو بکر کو پتا چل جائے, عمر کو پتا چل جائے, عثمان کو پتا چل جائے, علی کو پتا چل جائے, سارے ولی کو پتا چل جائے. اس بلندی ذکر سے, بلندی ذکر سے رب کی بولیے مراد کیا ہے؟ What does he means? وہ کیا مراد لیتا ہے, اس کا مقصد و منشا کیا ہے؟ اتنا سننا تھا, حضرت جبریل نے سر جھکایا, پھر سر اٹھایا, تھوڑا سا مسکرایا, عرض کیا حضور اس کا مطلب ہے کہ اذا ذکرت ذکرت معی ورفعنا لک ذکرک کا مطلب اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا, مطلب اذا ذکرت ذکرت معی, مطلب اے محبوب ہم نے اتنا بلند کیا, گویا رب فرما رہا ہے اتنا بلند اتنا بلند اتنا بلند کیا کہ اذا ذکرت ذکرت معی, کہ جب جب میرا ذکر ہو میرے ساتھ تیرا بھی ذکر ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب جب میرا ذکر ہو میرے ساتھ, بولیے, یعنی مجھے وہ ذکر پسند نہیں جو میرے ساتھ ہو تیرے ساتھ نہ ہو, تیرا ہو میرا نہ ہو, جہاں میرا ذکر ہو وہاں میرے ساتھ تیرا. اور سسٹم ایسا بنایا کہ جہاں جاؤ خدا کے ساتھ نبی کا ذکر, مسجد میں جا کے دیکھ اذان میں خدا کے ساتھ نبی کا ذکر, نماز میں خدا کے ساتھ نبی کا ذکر, قعدے میں جاؤ خدا کے ساتھ نبی کا ذکر, قرآن پڑھو خدا کے ساتھ نبی کا ذکر, تشہد میں بیٹھو خدا کے ساتھ نبی کا ذکر, تحیات پڑھو خدا کے ساتھ نبی کا ذکر, درود پڑھو خدا کے ساتھ نبی کا ذکر, کلام کرو خدا کے ساتھ نبی کا ذکر, سلام پڑھو خدا کے ساتھ نبی کا ذکر. ارے قرآن میں آؤ, ایمان میں خدا کے ساتھ نبی کا ذکر, اطاعت میں خدا کے ساتھ نبی کا ذکر, محبت میں خدا کے ساتھ نبی کا ذکر, تعلق میں خدا کے ساتھ نبی کا ذکر. انتہا یہ ہے کہ عداوت میں بھی, یعنی اگر کوئی خدا کا دشمن ہے اور آیت پیش کی جا رہی ہے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ, تو وہاں بھی خدا کے ساتھ نبی کا ذکر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور تاج العلماء, خان والا اشرفیہ, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. جاؤ حرم,
حرم مکی میں کعبے کو دیکھو خدا کے ساتھ نبی کا ذکر، میزاب دیکھو تو خدا کے ساتھ نبی کا ذکر، ملتزم کے دعا پڑھو خدا کے ساتھ نبی کا ذکر، رکن یمانی کے دعا پڑھو خدا کے ساتھ نبی کا ذکر، رکن شامی کی دعا پڑھو خدا کے ساتھ نبی کا ذکر، رکن عراقی کی دعا پڑھو خدا کے ساتھ نبی کا ذکر، رکن اسود کی دعا پڑھو خدا کے ساتھ نبی کا ذکر، حجر اسود کے کھڑے رہو، واجب الطواف کے پاس دعا پڑھو، مقام ابراہیم دیکھو وہاں بھی خدا کے ساتھ نبی کا ذکر، محراب مکی دیکھو خدا کے ساتھ نبی کا ذکر، صفا سے مروہ دوڑ لگاؤ خدا کے ساتھ نبی کا ذکر، عرفات میں جاؤ خدا کے ساتھ نبی کا ذکر، جب وہاں پہنچو خود مشعر حرام میں، مزدلفہ میں خدا کے ساتھ نبی کا ذکر، مینا میں خدا کے ساتھ نبی کا ذکر۔ ارے انتہا یہ ہے کہ مدینے پہنچو ستون عائشہ دیکھو خدا کے ساتھ نبی کا ذکر، ستون یمامہ دیکھو خدا کے ساتھ نبی کا ذکر، رکن جالی دیکھو خدا کے ساتھ نبی کا ذکر، محراب ابرو دیکھو خدا کے ساتھ نبی کا ذکر، رضوان دیکھو خدا کے ساتھ نبی کا ذکر، ریاض الجنہ دیکھو خدا کے ساتھ نبی کا ذکر، محراب و منبر دیکھو خدا کے ساتھ نبی کا ذکر۔ تو ان جاہل جماعتیوں سے کہو جو خدا اور نبی کو الگ کرتے ہیں، کہو بے وقوفو، ہمیں جب خدا کا نام نبی کے ساتھ تم مدینے میں الگ نہ کر سکا تو سنیوں کے سینے میں الگ کر سکا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آل وعدہ شرفیہ، فیضان حضور شیخ الاسلام، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، سنیوں کا شیر، دیکھو کون آیا، سنیوں کا شیر، کیونکہ یہ عظمت رسول مصطفیٰ، جشن عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، کوشش کروں گا صرف اسی حوالے سے بات ہو، اور باقی جو رہ جائے گی اس کے لیے کل انکلیشور تشریف لائیے، اور جو بالکل فائنل ٹچ اگر کسی کو محسوس کرنا ہے تو یہاں نہیں کہاں آنا پڑے گا۔ جب مسکرا کے ایک دم فریش ہوئے ہیں تو پھر آئیے، تصویر کا ایک دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، حضرت امام سیدنا قاضی روزبہان بقلئی رضی اللہ عنہ، یہ استاذ ہیں حضرت امام قاضی ابن عطا محدث رحمت اللہ علیہ کے، اور وہ استاذ ہیں حضرت قاضی ایاز اندلسی مالکی جنہوں نے شفا شریف لکھی، یعنی ان کے وہ دادا استاذ۔ ایک حدیث پاک انہوں نے بیان کی ہے جسے قاضی ایاز نے اپنی شفا میں خود لکھا ہے، اور شفا شریف وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مقبول بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ حضرت قاضی روزبہان بقلئی، کون قاضی؟ ان کی شان یہ تھی کہ جب یہ حدیث پڑھاتے تھے بچوں کو تو قرأت علی الشیخ ہوتی تھی، یعنی طلبہ سناتے تھے اور یہ بیٹھ کے منبر پہ سنتے تھے۔ جس حدیث پر یہ ایسے ایسے گردن رکھ کرتے تھے طلبہ سمجھ جاتے تھے یہ حدیث صحیح ہے، بولتے نہیں تھے، ایسے کر دیتے تھے، سارے اسٹوڈنٹ سمجھ جاتے تھے یہ حدیث پرفیکٹ ہے، صحیح ہے، this is the true saying of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس پر ایسے گردن گھما دیتے تھے طلبہ سمجھ جاتے تھے یا تو یہ ضعیف ہے یا بالکل موضوع ہے، کہ ایسے حضرت گھما رہے ہیں اس کا مطلب یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ یہ طریقہ ہوتا تھا۔ ایک دن ایک بقرات طالب علم بہت زیادہ بنتو، ہر جماعت میں ایک کیسے ہوتے ہیں، بڑا بنتو، ایک حدیث سنا رہا تھا اور حضرت نے گردن گھمانا شروع کیا۔ وہ کہنے لگا حضرت یہ حدیث صحیح ہے، وہ حضرت ایسے کر رہا، قاضی روزبہان بقلئی ایسے ایسے، پھر وہ سنا رہا، پھر وہ ایسے کر رہا، کہا حضور دیکھیے اس کے سارے رجال ثقات ہیں، اس میں نہ کہیں ارسال ہے، نہ کہیں ادراج ہے، نہ کہیں کچھ ہے، نہ کہیں ضعف ہے، نہ حشو نہ زوائد، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ اس کے سارے رجال جو ہیں وہ عادلین ہیں، سب ثقات ہیں، سب سچے ہیں، ان میں کوئی جھوٹا نہیں، کوئی گڑھنے والا نہیں، مگر حضرت ایسے ایسے گردن گھما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب طالب علم کے سمجھ میں نہیں آیا تو بولا حضور آپ کا پیمانہ آج تک میں نے نہیں سمجھا، میں اتنی صحیح حدیث سنا رہا ہوں
और आप गर्दन ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं। कहा तू हदीस सुना रहा? अरे सुन, हजरत काजी रोज़बहान फरमाते हैं सुन, तू इधर पढ़ रहा है और उधर मेरे सामने ज़ाते पाके मुस्तफा खड़ी। सरकार फरमा रहे रोज़बहान मत यकीन कर, ये मैंने नहीं कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह, सुभान अल्लाह, इतने ऊंचे मुहद्दिस, सुभान अल्लाह। उन्होंने एक तौजी बयान की है इस आयत करीमा की। वो फरमाते हैं ये जो कहा जाता है कि जहां मेरा जिक्र हो वहां तेरा जिक्र हो, जहां तेरा जिक्र हो वहां मेरा जिक्र हो एक साथ, हालांकि कई लोगों को यही हजम नहीं होता। ये तो सिर्फ समझाने के लिए है, असली बात तो कुछ और। रुख के से पर्दा हटाओ, माहौल कुछ और दिखेगा। सुभान अल्लाह। वो फरमाते हैं वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके खातिर आपके जिक्र को, तवज्जो रहे, आपके जिक्र को बुलंद किया। इसका मतलब ये नहीं कि इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत माई, इसका मतलब है जअलतु ज़िक्रका ज़िक्री, जअलतु ज़िक्रका ज़िक्री फमन ज़करका ज़करनी वरफ़अना लका ज़िक्रक। ए महबूब हमने आपको, अल्लाह करे ये जुमला आप सबके हवाले हो जाए, हमने आपके जिक्र को बुलंद किया, इतना बुलंद, इतना बुलंद, इतना बुलंद कि जअलतु ज़िक्रका ज़िक्री, अरे हमने आपके जिक्र को ही अपना जिक्र बना लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके जिक्र को ही बोलिए, जोर से बोलिएगा, अपना जिक्र बना लिया। मतलब फमन ज़करका ज़करनी, ऐसा जिक्र बनाया कि मुझे मेरी इज्जत की कसम, ए महबूब जिसने तुझे याद किया गोया उसने मुझे याद किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने तुझे याद किया उसने मुझे याद किया। और ऐसा तरीका समझा दिया, सारे सुन्नियों ने इसे समझ लिया, फैसला भी कर लिया कि अब हम किसी और का नहीं, सिर्फ नबी का जलसा करेंगे। किसका जलसा करेंगे? नबी का, ताकि फर्श पर हम नबी की नात पढ़े, जिक्र मुस्तफा का करें और अर्श पर जिक्र खुदा का सुनाई पड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का भी जिक्र होता चले, खुदा का भी जिक्र होता। यहाँ हम या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद कह रहे हैं और वहां या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। हमने आपके जिक्र को, आपके जिक्र को, अपना जिक्र, अपने जिक्र को, आपका जिक्र। ए महबूब ये ना देखो कौन किसका नाम ले रहा है, तवज्जो चाहिए, ये ना देखो कौन मेरा नाम ले रहा है, कौन तेरा नाम ले रहा है। अरे मैंने तेरे जिक्र को, अपना जिक्र, अपने जिक्र को, तेरा जिक्र ऐसा बना लिया कि हम दोनों में जात तो दो है मगर तेरा मेरा खत्म। अरे तभी तो इस राज को खोलते हुए इमाम अहले सुन्नत ने इश्क के दरिया में गोता लगाते हुए ये राज खोल दिया कि या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। अब ये तो आपके लायक बात हो गई, उलमा भी बैठे हैं। अगर मैं ये कहूं कि पाटन वाले बाबा और छोटे बाबा बैठे हैं ना, दोनों देख रहे हो कि नहीं देख रहे? वाकई देख रहे? तो फिर गौर से सुनो, ये दोनों ज्यादा हकदार हैं कि इसे राजी किया जाए। तो आप कहेंगे हजरत आप ही बता दीजिए किसे राजी किया जाए। मैं जब हक दो का है तो राजी दो को करना चाहिए ना। ये कैसी उर्दू है कि हक दो का हो और दोनों को नहीं, किसी एक को राजी किया। कुछ बात समझ में आई नहीं? आपको समझ में आई? मुझे तो नहीं आई। आपको आई कि जब हक दो का हो तो एक को राजी करने से काम चलेगा? नहीं चलेगा ना। बाबा दौड़ा लेंगे,
کہ بھائی جب میں نے بھی تجھے دعا دی، اس نے بھی دعا دی، تو ایک پھول لے کے آیا تھا تو ایک کے گلے میں ڈالا، میرے گلے میں کیوں نہیں ڈالا؟ میرے گلے سے کیا کوئی پرابلم ہے تجھے؟ جب دونوں سے تو محبت کرتا ہے، دونوں کی دعائیں لیتا ہے، دونوں سے پیار کرتا ہے، تو 2 پھول لانا تھا نا، ایک پھول، اتنی بڑی پھول، یو آر بلڈی فول. جو بھی کہیں گے وہ سب کہہ ڈالیں گے اپنے انداز میں. لیکن آئیے جب مسکرا کے فریش ہوئے، آؤ قرآن میں دیکھو اسی تطبیق و تشبیہ کو. ایک ذات ہے خدا کی، ایک ذات ہے مصطفیٰ کی. ایک بنانے والے کی، توجہ چاہوں گا جملہ ضائع نہ ہو، ایک بننے والے کی، ایک سوارنے والے کی، ایک سورنے والے کی، ایک نہارنے والے کی، ایک دکھنے والے کی، ایک خالق کی، ایک مخلوق کی، ایک معبود کی، دوسری عابد کی، ایک مسجود کی، دوسری ساجد کی، ایک رب کی، دوسری مربوب کی. ایک اننت ہے، دوسرا انت ہے، ایک اسیمت ہے، دوسرا سیمت ہے، ایک نراکار ہے، دوسرا آکار ہے، ایک لم یلد ولم یولد ہے، دوسرا فاطمہ کا باپ ہے. دونوں کی ذات الگ، دونوں کی جہات الگ، دونوں کی صفات الگ، دونوں کا نیچر الگ. ایک بے نیاز ہے، ایک اس کی بارگاہ کا نیاز مند ہے. ایک چاہنے والا ہے، ایک اس کی چاہت ہے. ایک محب ہے، ایک اس کا محبوب ہے. ذات 2 ہے کہ نہیں بولو؟ اور دونوں ایک دم کنٹراسٹ. ایک بنانے والا، دوسرا بننے والا، 2 الگ ذات ہوئی کہ نہیں؟ تو آؤ قرآن سنو، رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ ان یرضوہما. توجہ چاہوں گا علماء تو کیچ کر رہے ہیں نا. اگر آپ نے کیچ کر لیا تو سمجھو میچ کر لیا. لیکن میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، جب تک ہندی کی چندی نہ کروں خود میں سیٹسفائی نہیں ہوتا تو آپ کیا ہوں گے. اللہ و رسول احق ان یرضوہ، یعنی ضمیر علماء کی توجہ واحد مذکر کی، ان یرضوہ، اور مرجع ایک اللہ کی ذات، ایک رسول کی ذات. تو حق 2 کا ہے کہ دونوں کو راضی کریں. مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ دونوں اس بات کے حقدار ہیں کہ ایک کو راضی کیا جائے. یا اللہ ہم کسے راضی کریں؟ جب حق دونوں کا ہے تو ہمیں دونوں کو راضی کرنا چاہیے. یہ ان یرضوہما کیوں نہیں، یرضوہ کیوں؟ تو ہی بتا کسے راضی کرے. تو آواز آئی، اے میرے بندے یہ کیوں دیکھتا ہے کسے راضی کرے؟ ارے جا مدینہ میرے محبوب کی سنہری جالی پکڑ، راضی کر مجھے میری عزت کی قسم. اگر محبوب راضی تو میں بھی راضی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خان و ادائے اشرفیہ، حضور تاج العلماء، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر محبوب راضی تو میں بھی راضی. ارے تو کیوں یہ دیکھتا ہے کہ کون راضی؟ یہ دیکھ کہ میں نے اپنے پیارے کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا. میں تجھے دکھوں گا نہیں، کیونکہ مجھے راضی کرنے کے لیے میری پسند کا جاننا ضروری ہے. جیسے ایک صاحب نے مجھے دعوت دینے کا کشٹ کیا، زحمت کی. اب انہوں نے پکا دیا چکن، مٹن، بریانی. سامنے تھی بریانی، میرے لیے ہو گئی پریشانی. وہ تو کہیے آپ لوگوں کو اچھا، اللہ اچھا رکھے کہ کڑی کھچڑی بھی رکھ دیتے ہو، تاکہ اگر بریانی سے پریشانی ہو تو کھچڑی سے کام چلا لو. اپنی طرف سے انہوں نے اچھے سے اچھا کھانا پکایا، مگر مجھے سکون نہیں ملا. کیوں؟ کیونکہ اس آدمی کو، دعوت دینے والے کو میری مرضی نہیں پتا تھی. اور جب میری مرضی پتا نہیں تو مجھے راضی بھی نہ کر سکا. اب ایک صاحب کو یہ ہوا کہ میں نورانی میاں کو کھانا کھلاؤں گا، مگر اپنی مرضی کا نہیں، انہی کی مرضی کا. تو اس کے لیے 2 راستہ ہے. ایک راستہ تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ، اگر ہمت ہے تو ڈائریکٹ مجھ سے ہی پوچھ لیں، بابا کل دعوت ہے، آپ کو کیا پسند ہے؟
میں نے بتا دیا بابا یہ روٹی پکا دینا، گھی نہ لگانا، دال بنا دینا، تم لوگ یہ بھرش والے سبزی بہت اچھی بناتے ہو وہ ضرور بنانا، یہ بھنڈا کی سبزی ہے تو یہ اس کی سبزی ہے تو یہ گوبھی ہے، یہ سب بنا دینا، ایک آدھ سوکھا مٹن چکن رکھ دینا، زیادہ کری وری نہ ہو، پسند بتا دیا، اور بڑی آسانی سے میں نے واقعی پسند بتا دیا۔ اللہ کرے آپ اس پسند کا لحاظ رکھیں۔ ایک صاحب دعوت دینا چاہ رہے تھے مگر مجھ تک آنے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ کیسے جو ہے وہ جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بولوں وہ باوا آنکھ نکالے اور میں کچھ اور ہو جائے۔ تو اس سے اچھا یہ ہے کہ حافظ حسن صاحب سے کہتے ہیں، قاری تجمل صاحب سے کہتے ہیں، شاہد میاں سے کہتے ہیں، یہ تو ہمیشہ حضرت کے ساتھ رہتے ہیں، انہی سے کہہ دیتے ہیں۔ آئے کہ حافظ صاحب باوا کی دعوت ہے، یہ بتاؤ باوا کو کیا پسند ہے؟ یہی جو میں نے بتایا یہی حافظ حسن نے بتا دیا، یہ بنا دینا، وہ بنا دینا، وہ بنا۔ میں نے دیکھا دسترخوان پہ دال، کڑی کھچڑی، سبزی، سوکھی روٹی بغیر گھی والی، دیکھا تو بانچیں کھل گئی، جسم خوش، روح سیٹسفائی۔ میں نے منہ سے نہیں پھر اس کو دل سے دعا دے دیا، کہہ رہے واہ ایک تو کھانا اور وہ بھی میری پسند کا آنا، کتنا پیارا ہے یہ گھرانہ، اللہ ہمیشہ یہاں رکھے میرا آنا جانا۔ کیا سمجھے مسکرا 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 کر آپ کیا سمجھے کہ جس طرح مجھے راضی کرنے کے لیے دو راستے ہیں، یا تو مجھ سے ڈائریکٹ پوچھو یا انڈائریکٹ، مہمان کو راضی کرنے کے لیے یا تو ڈائریکٹ پوچھو یا انڈائریکٹ، اسی طرح رحمان کو اگر راضی کرنا ہے تو یا تو ڈائریکٹ پوچھو یا انڈائریکٹ۔ ڈائریکٹ ہم پوچھ نہیں سکتے کیونکہ وہ ہمیں دکھتا نہیں، ہم اس سے سنتے نہیں، اس سے بات کر نہیں سکتے۔ 5 سورس آف نالج ہے، یہ سخت ہے کہ ملائم چھونے سے پتا چلا، یہ کالا ہے کہ گورا دیکھنے سے پتا چلا، یہ کھٹا ہے کہ میٹھا چکھنے سے پتا چلا، یہ آواز عورت کی ہے یا مرد سننے سے پتا چلا، یہ مہک خوشبو والی ہے یا بدبو والی سونگنے سے پتا چلا۔ اب ہم اللہ کا ادراک کیسے کریں؟ اسے ہم دیکھ نہیں سکتے، اسے ہم چھو نہیں سکتے، اسے ہم چکھ نہیں سکتے، اسے ہم سن نہیں سکتے، اسے ہم سونگ نہیں سکتے۔ تو اے اللہ جب ہم تجھے جان نہیں سکتے، پہچان نہیں سکتے، تو تجھے راضی کیسے کرے؟ تو آواز آئی گھبراتا کیوں ہے؟ اگر میری پسند جاننا ہے تو اس کا دامن پکڑ جو مجھ سے قریب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو مجھ سے قریب قریب ہے۔ کہا سن جو سب سے زیادہ قریب ہے وہی تو ہم سب کا حبیب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی تشریف لائے، انہوں نے کہا دیکھو اللہ کو راضی کرنا ہے تو نماز پڑھو، خدا راضی ہو جائے گا، روزہ رکھو، خدا راضی ہو جائے گا، حج کرو، خدا راضی ہو جائے گا، زکات دو، خدا راضی ہو جائے گا، نیکیاں کرو، خدا راضی ہو جائے گا، مسجد میں جاؤ، خدا راضی ہو جائے گا۔ مطلب اپنی مرضی سے، اپنی پوجا پدھتی کے ذریعے مولا کو راضی مت کر، ارے راضی کرنا ہے تو اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو اتنا بلند کر دیا کہ اگر تیرے سجدے کی بھی کسی نے نقل کی تو میں اس سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور شیخ الاسلام، خان وعدہ اشرفیہ، جشن عظمت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یا من میں یا خیال میں یہ خیال آ جائے کہ اللہ کا ذکر، نبی کا ذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ آ سکتی نہیں یہ بات؟ ہاؤ، کیسے یہ پاسبل ہے؟ تو ایک بڑا مشہور واقعہ پیش کر دوں، اور یہ واقعہ بھی اس آیت کی شہرت سے زیادہ کم مشہور نہیں ہے، بہت مشہور ہے۔ خود میرے خانوادے کا حال یہ ہے کہ سلطان الوائزین احمد اشرف رحمت اللہ علیہ بھی اپنے اسی لب و لہجے میں اس واقعے کو بیان کرتے تھے۔ ان کے جگر پارا، ان کے
नजर के टुकड़े, दिल के जिगर के टुकड़े हमारे दादा हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद इस वाक़े को तकरीबन इसी लबो लहजे में बयान करते थे। इसी वाक़े को मेरे बड़े वालिद हुजूर इमाम हुमाम हुज्जतुल इस्लाम शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां दामत बरकातुहुल मुक़द्दसिया इसी अंदाज में, और मेरे वालिद साहब अल्लाह उन्हें सलामत रखे, अब तक भी बयान करते रहे और इंशाअल्लाह करते रहे। अब ये फकीर अशरफी वगैरह जीलानी सैयद मोहम्मद नूरानी अशरफी जीलानी भी तकरीबन उसी लबो लहजे में इस वाक़े को बयान करेगा, ताकि आपको पता तो चले कि नबी का जिक्र खुदा का जिक्र है कैसे। हिजरत की रात है, कुछ लोगों ने कैच कर लिया होगा कौन सा वाक़या आ रहा है। मैंने कहा ना बड़ा मशहूर है, और मैं क्योंकि दोहराने का आदी नहीं हूं, ना बात दोहराता हूं ना किसी की जात, लेकिन जब बात पर बात निकलती है तो कहना चाहता हूं। हिजरत की रात है, अनवार और तजल्लियात की बरसात है, फरिश्तों की नूरानी बारात है, अली का साथ है, नबी का हाथ है, और बाहर दरवाजे के 40-40 काफिरों की घात है। अरे अब तो कह दो अल्लाह क्या बात है। 40 अलग अलग कबीले के काफिर हाथ में तलवार लेके लहराए के खड़े, अब नबी निकले तो मारूं, अब निकले तो मारूं, अब निकले तो मारूं। रात का वक्त है, और अलग अलग कबीले के इसलिए आए थे ताकि जब सब मुत्तहिद हो जाएंगे तो पावर नहीं सुपर पावर बन जाएंगे, ये ख्याल था। और कहां मीटिंग किया था? दारुन नदवा में, यानी दारुन नदवा में ऐसी ही मीटिंग होती है, और आज भी हो रही है। हमारे यहाँ लखनऊ में है नदवतुल जोहला, सारे जाहिल वहां इसी ही मीटिंग करते हैं बैठ के। ये बहुत पुराना नाम है, बहुत पुराना नाम। क्या बात है, माशाल्लाह। हाफिज मुश्ताक साहब, आपको मजा आ रहा होगा इंग्लैंड के अंदाज और यहाँ के अंदाज में। वहां तो हम लोग 20-20 खेलते हैं, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पूरा टेस्ट मैच है, और पूरी जिंदगी के साथ बेस्ट भी है और उनका टेस्ट भी है। आइए तवज्जो के साथ देखिए, जब मुस्कुरा के बिल्कुल फ्रेश हुए तो हिजरत की रात, कुछ अमानतें हुजूर के पास हैं। अंदर अंदर ये ख्याल पैदा हो रहा है कि मैंने अब तक किसी का पैसा अपने पास नहीं रखा। अबू बकर जो है वो मदीने के मक्के के वादी पर जबल नूर के आगे खड़े मेरा इंतजार कर रहे हैं। अमानतें मेरे पास हैं, अगर मैंने बांटा नहीं तो लोग ताने देंगे। चुनांचे अली से कहा, ऐ अली ये अमानतें अपने पास रखो, और ये बिस्तर है मेरा, इस पर सो जाओ। तवज्जो चाहूंगा, मेरे बिस्तर पे सो जाओ, सो जाओ। सुबह उठना, हजरत ज़ैद बिन अरकम इस हदीस के रावी हैं। सुबह उठना, अमानतें जिनकी 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 हैं सबका मैंने नाम लिख दिया है, गठरी अलग अलग बना दी है, उनके उनके घरों में रखाना, फिर मदीने आना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला अली फरमाते हैं कि मुझे ऐसी नींद अपने पूरे जीवन में नहीं आई। एक बात कहूं, किसी शरीफ आदमी के घर में अगर 2 पुलिस वाले सिर्फ चाय पीने के लिए भी रात में 2 बजे पहुंच जाएं, चाय पीने के लिए, कि बाबा कहीं होटल नहीं खुली है तो अपने घर से चाय पिला दे, तो घर में चाय बनाने वाली नहीं, पूरा घर जो है उड़ जाएगा, सबकी नींद गायब हो जाएगी। पुलिस क्यों आई, क्या मामला है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, कुछ ये तो नहीं हुआ, कुछ वो तो नहीं हुआ, उल्टे सीधे ख्याल आ जाएंगे, पूरे परिवार की नींद उड़ जाएगी। और वहां 40 काफिर अपनी 80, यानी हर काफिर के पास 2 आंख है, टुकुर 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 उसी दरवाजे को देख रहे हैं कि नबी निकले तो बस हम मारे। और अली फरमा रहे कि इन्नी निम तो फीहा मानिम तो कबलो कत्तो। अरे मैं ऐसा सोया कि ऐसी नींद मुझे जीवन में कभी सुभान अल्लाह नहीं आई। आए बार खेत के गैरतदार सुन्नियों, जुरत हैदर को सलाम, अजमत किरदार हैदर को सलाम, हिम्मत सवार हैदर को सलाम, कि तलवार
کی زد میں علی کا بستر ہے، علی سو رہے ہیں، کافر گھات میں ہے، علی سو رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، علی سو رہے ہیں۔ جناب زید جو راوی ہیں عرض کرتے حضور آپ کو اتنی اچھی نیند کیسے آئی؟ کیسے آئی؟ مولا علی نے فرمایا میری نیند، مجھے نیند اس لیے بہت اچھی آئی کیونکہ میری نیند کی ضمانت مصطفیٰ نے لی، نبی نے لی۔ کس نے لی؟ کیا کہا؟ کہا نبی نے کہا تھا نا کہ اے علی سو جا، صبح اٹھنا، امانتیں بانٹنا، پھر مدینے آنا۔ میں سمجھ گیا کہ صبح اٹھنے کے لیے سونا ضروری، مدینے آنے کے لیے امانتیں بانٹنا ضروری، اور یہ سب کام کے لیے زندہ رہنا ضروری۔ میں سمجھ گیا کہ ابو طالب کے بیٹے کو موت کسی دن بھی آ سکتی ہے مگر آج کی رات نہیں آئے گی، آج کی رات۔ کیوں؟ کیونکہ زندگی کی ضمانت نبی نے لی۔ یہاں تک تو تقریباً پورا خاندان ایک ہی لہجے میں بیان کرتا ہے۔ اب ایک جملہ میرے والد صاحب کا سنو، میرے والد جو ان کا اپنا ہے، جس کو نہ ان سے پہلے کسی نے بیان کیا نہ ان کے بعد، اور میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میں ان کا بیٹا ہوں اور فطری حق رکھتا ہوں دہرانے کا، اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ پوری زندگی کے ساتھ دیکھیے گا حضرت اس موقع پہ جو نتیجہ نکالتے ہیں وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جس کی ضمانت، توجہ ہے، جس کی ضمانت نبی لے لے، کون لے لے؟ جس کی ضمانت نبی لے لے وہ علی ہوتا ہے علی، اور جس کی ضمانت علی لے لے وہ ولی ہوتا ہے ولی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عظمت مصطفیٰ، زندہ باد، نعرہ پنجتن کا ایک نعرہ ہے گلی، یا علی، یا علی۔ یہ تو مولا علی کا واقعہ تھا۔ اس موقع پہ حضور نے کیا کیا؟ باہر نکلے دیکھا 40 کافر تلوار لیے ہیں اور منتظر ہیں کہ بس نکلیں تو ماروں، نکلیں تو ماروں، نکلیں تو ماروں۔ حضور نے کچھ نہیں کیا، چند کنکریاں اٹھائیں۔ کیا اٹھائیں؟ کافروں پہ دے مارے، آنکھ رکھے ہیں سب، راستہ بن گیا، حضور گزر گئے اور دکھے بھی نہیں، آنکھ رکھ کے جو ہے اندھے ہیں سب۔ نبی گزر گئے، راستہ بن گیا، جانے والا چلا گیا، آنکھ رکھے ہیں مگر دکھ نہیں ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، بہت سارے دائیں بائیں آس پاس کے لوگ کہتے ہیں نا کہ سنیوں کے جلسے میں نبی نہیں آتے، اور اگر آتے ہیں تو دکھتے کیوں نہیں؟ آتے ہیں تو دکھنا چاہیے، دکھتے نہیں اس کا مطلب آتے نہیں۔ بحث مت کرنا، اگر کوئی کہے تو بحث مت کرنا، سمجھ جانا کنکری کا اثر ابھی تک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لگی تھی گروؤں کو، چیلوں تک اثر زندہ ابھی تک اثر، کنکری کا اثر۔ ہمیں جب اس کنکری کا اتنا اثر ہے تو جو جہنم میں کنکڑوں کی برسات ہوگی اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالی ہم سب کو اس چیز سے بچائے۔ آمین۔ آئیے، کنکری کس نے ماری؟ نبی نے۔ پیچھے والے بولو کس نے ماری؟ ادھر والے بولو حضور نے۔ کس نے ماری؟ حضور نے ماری۔ صرف آپ نہیں کہہ رہے ہیں، اس وقت جس نے دیکھا سب نے یہی کہا۔ برگ و ثمر نے کہا حضور نے مارا، شمس و قمر نے کہا حضور نے مارا، شجر و حجر نے کہا حضور نے مارا، برگ و ثمر، شمس و قمر، جن و بشر، یہاں تک کہ پوری کائنات نے دیکھا کہ حضور نے اٹھایا اور دے مارا۔ مگر قرآن کا نواں پارہ اٹھا کے دیکھو، سبحان اللہ، قرآن کی چمکتی آیت اعلان کر رہی کہ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے محبوب، یہ کنکری جو تم نے پھینکی یہ تم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ تو نبی کا کنکری پھینکنا، اللہ کا کنکری پھینکنا، ان عقل کے اندھوں سے کہو کہ جب کافروں پر نبی کا کنکری پھینکنا، خدا
کا کنکری پھینکنا ہو سکتا ہے تو پھر نبی کو راضی کرنا خدا کو راضی کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور شیخ الاسلام، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آئیے فائنل ٹچ کی طرف. تیار ہیں؟ یہ اب تک جو باتیں میں نے کی یہ درس گاہی تھی. اب ایک بات کر رہا ہوں جو خانقاہی. کچھ لوگ خانقاہ کو خامخواہ سمجھتے ہیں. اگر ایسا سمجھے یہاں گجرات میں تو آپ کہہ دیجئے گا بیٹا تیرا اس دنیا میں رہنے ہی خامخواہ. جانا تجھے سعودیہ کا ریال اچھا لگتا ہے یہ تیری قسمت، ہمیں نبی کی آل اچھی لگتی ہے یہ ہماری قسمت. آؤ دیکھیں کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کا موقف اس آیت کے تعلق سے کیا ہے. حضرت مولانا جلال الدین رومی کا موقف اس آیت کے تعلق سے کیا ہے. خود حضرت داتا گنج بخش علی حجویری لاہوری اور خواجہ خواجگاہ ہندل ولی خواجہ اجمیری کا موقف کیا ہے. فوائد الفوائد میں حضرت محبوب الہی کا موقف کیا ہے. خود مخدوم سمنانی اور تمام اجلے صوفیہ کا موقف کیا ہے کس آیت کے بارے میں. یہی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ سب تو سمجھانے اور بہلانے کے لیے کہا جاتا ہے، اندر کی بات کچھ اور ہے. اندر کی بات سمجھو چاہوں گا کیا ہے؟ کچھ اور ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے ذکر کو اپنے ساتھ خاص کیا، یہ تو صرف سمجھانے کے لیے ہے. اور یہ بھی نہیں کہ ہم نے آپ کے ذکر کو ہی اپنا ذکر سمجھا لیا، اپنا ذکر بنا لیا، یہ بھی کچھ حد تک صرف سمجھانے کے لیے. وہ یہ نہیں کہتے کہ جعلت ذکرک ذکری، وہ تو ایک قدم آگے بڑھ کے عرض کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ کرے جو کہنے جا رہا ہوں وہ دل میں اتر جائے کہ جعلتک ذکری. صوفیہ کیا کہتے ہیں؟ جو رہے کیا کہتے ہیں؟ جعلتک ذکری، مطلب محبوب ہم نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر نہیں، تیرے رخ والضحا کی قسم، تیری زلف واللیل کی قسم، تیری ما زاغ البصر آنکھوں کی قسم، تیرے سینے علم نشرح کی قسم، تیرے قلب یاسین کی قسم، تیرے وجود طٰہٰ کی قسم، تیرے لا اقسم بہذا البلد قدموں کی قسم، ارے تیری ما زاغ البصر آنکھوں کی قسم، ہم نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر نہیں بلکہ جعلتو کا ذکری، ارے میں نے تو تجھے خود اپنا ذکر بنا لیا. سبحان اللہ. میں نے تجھی کو اے محبوب آپ ہی کو اپنا کیا بنا لیا؟ ذکر بنا لیا. اب یہ نہیں کہ جو تمہیں یاد کرے وہ مجھے یاد کرے، تم ہی میرے ذکر ہو. تم کیا ہو؟ تم میرے ذکر ہو. اسی لیے میں نے اپنے ذکر میں تیرا ذکر ایسا شامل کر دیا کہ اگر میرا ایک ذکر قرآن کے نام پہ خاموش ہے تو دوسرا ذکر مصطفیٰ تم ہو جو چلتا پھرتا قرآن ہو. تیرا اخلاق قرآن، آپ کا چلنا قرآن، آپ کا بولنا قرآن، آپ کا سننا قرآن، آپ کا سمجھنا قرآن، آپ کا سمجھانا قرآن. ارے تم تو ایسے قرآن ہو کہ ایک قرآن پر اگر کسی نے انگلی اٹھائی تو تیرے نام پر تیرے صحابہ بھی میدان میں، اہل بیت بھی میدان میں، اور دشت کربلا میں تیرا حسین بھی میدان میں. یعنی اس کو ثابت وہ کہاں سے کرتے ہیں؟ صوفیوں کی کوئی بات بغیر ثبوت کے نہیں ہوتی. ہم لوگ کبھی کبھی زور خطابت میں کوئی بات بغیر ثبوت کی منہ سے نکل جائے، مگر صوفیہ بغیر ثبوت کے کوئی بات نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں جعلتو کا ذکری، اے محبوب ہم نے آپ کو اپنا ذکر بنا دیا. آپ کی ذات کو، آپ کی آنکھوں کو، آپ کی پلکوں کو، آپ کے جسم کو، آپ کے ہاتھ کو، آپ کے رخ کو، آپ کے بال کو، آپ کے ایک ایک روم روم کو ہم نے کیا بنا لیا؟ بولو. لگتا ہوا زیادہ تیز چل رہی ہے کیا؟ ارے یہ ٹچ ہے، فائنل ٹچ. اور دل میں اتر گیا تو بیٹھے بیٹھے حج ہے.
ہم نے آپ کو ہی اپنا ذکر بنا لیا. صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ثبوت اس آیت سے ثابت ہے. قرآن میں کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یہ لَكَ ثابت کر رہا ہے. کیا؟ لَكَ. اے محبوب ہم نے آپ کے لیے، لَكَ یعنی لیے، آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کیا. جیسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں المال لزید، مال زید کا ہے تو یہ لام تملیک کا ہے، ملکیت کا. جیسے الارض لہو، یہ زمین اس کی ہے تو اس جس کی ہے وہ زمین کا کیا ہے؟ زور سے بولنا، مالک ہے. مالک ہے. تو اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے، مطلب ہم نے آپ کو ہی اپنا ذکر بنایا. مفہوم یہ ہے کہ محبوب ہم نے کچھ اور نہیں، آپ کو اتنا بلند اور اتنا بلند کر دیا کہ آپ کو آپ کی ملکیت میں ہی ساری نعمتیں رکھ دی. ہم نے آپ کو ذکر کا مالک بنا دیا. کیا بنا دیا؟ مالک بنا دیا. اور ایسا مالک بنایا کہ آپ ہی کے صدقے میں ہم نے آدم کو آدمیت دی. ایسا مالک بنایا آپ ہی کا نام لیتے، آپ ہی کے صدقے میں نوح کو شجاعت، ابراہیم کو خلت، اسماعیل کو ذبح و ایثار، داؤد کو قوت، سلیمان کو بادشاہت دی. ایسا نوازا، ایسا بلند کیا کہ آپ ہی کے صدقے میں ہم نے ایوب کو صبر کی دولت سے نوازا. آپ ہی کے صدقے میں یعقوب کی دعا قبول ہوئی. آپ ہی کے صدقے میں یوسف کو جمال ملا، یونس کو استقلال ملا، شعیب کو عدل و میزان ملا، موسیٰ کو تکلم ملا، عیسیٰ کو روحانیت ملی. اور جب ہم نے مالک بنا کر دھرتی پر اتارا تو پھر ابو قحافہ کا بیٹا نہ رہا. اے نبی تیری نظر پڑی تو صدیق اکبر بن گئے. پھر بلندی کا یہ حال کہ خطاب کے بیٹے امیر المومنین فاروق اعظم ہو گئے. بلندی کا یہ حال کہ نظر پڑی تو عفان کے بیٹے صاحب قرآن ہو گئے، حامی ایمان ہو گئے. جب نظر کا تیر چلا تو ابو طالب کے بیٹے علی، ایسے علی کہ کائنات میں جو ان کا ہو جائے وہی سچا ولی. ارے یہ نظر کا اثر نہیں تو اور کیا ہے کہ حسن پہ پڑی تو امامت ناز کرنے لگی، اور حسین پہ جب پڑی تو شہادت ناز کرنے لگی. پھر تو سلسلہ چلتا رہا اور چلتے چلتے بھارت میں جب خواجاؤں کے خواجہ، راجاؤں کے راجہ، ولیوں کے مہاراجہ، سلطان الہند خواجگاہ ہند الولی عطائے رسول سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری پر نظر پڑی تو حال یہ تھا، جلووں کی برسات کا حال یہ تھا کہ دیکھنے والوں نے دیکھا تو دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کے کہا اے اللہ تیری کیسی شان ہے، روضہ تو خواجہ کا ہے مگر جلوہ آقا کا نظر آ رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. غریبوں کو غریب نواز کی دھرتی پہ مدینہ دکھ رہا. کبھی میں نے عرض کیا تھا کہ اجمیر غریبوں کا مدینہ ہے جہاں پر آقا کا کرم رب کی عطا سایہ فگن ہے. تو اے محبوب ہم نے کس نے؟ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. اب ان نیچا کرنے والوں کو خود نیچے آنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ جب اونچے اونچے پہاڑوں کو دیکھنے کے لیے ہمیں ٹوپیاں تھامنا پڑتا ہے کہ گرے نہ، تو قدم پاک مصطفیٰ کا حال کیا، اس لازوال اور بے انتہا بلندی تک کیا پہنچو گے کہ جہاں جبریل کی کافوری پلکیں ہیں وہاں بھی مصطفیٰ کا قدم نظر آ رہا ہے.
अल्लाह सुभान अल्लाह नारा तकबीर नारा रिसालत हुजूर ताजुल उलमा जश्न अज़मत मुस्तफा इंशाअल्लाह फिर तफसील के साथ टू बी कंटिन्यूड। पूरे मैं इतना ही देना चाहता हूं जितना हजम हो सके, इतना ही हजम कर लो, बहुत बड़ी बात है। और फिर कल इंशाअल्लाह कहाँ आना है? अंकलेश्वर। पक्की बात है ना? इंशाअल्लाह वहां मुलाकात होगी। और ये 3 दिन की सीरीज है, कल सेमीफाइनल है, फाइनल कहाँ? परसों फाइनल कहाँ है? कहाँ? इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।